انا آتیناک الکوثر وقال ابن عباس شانئک عدوک. شانئک کا معنی کیا ہے؟ عدو، دشمن. اور شان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اس سے مراد عاص بن وائل، ابو جہل یا عتبہ ہے. لیکن عام معنی یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، چاہے وہ آپ کے دور میں تھے یا بعد میں آئے، وہ سب انجام کے اعتبار سے خائب و خاسر ہیں، نامراد ہیں. حدثنا آدم حدثنا شیبان حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء، جب معراج پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف، قال تو آپ نے فرمایا اتیت علی نہر، میں ایک ایسی نہر کے پاس آیا، حافتاہ اس کے کنارے قباب اللؤلؤ مجوفا، کہ وہ قبے تھے خالدار موتی کے، چھوٹے چھوٹے جیسے گنبد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. فقلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل؟ قال ھذا الکوثر، فرمایا یہ ہے نہر کوثر جو انا آتیناک الکوثر کے پس منظر میں ہے. حدثنا خالد بن یزید الکاہلی حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال، کہتے ہیں سألتها، میں نے ان سے پوچھا، عن قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، انا آتیناک الکوثر، کہ انا آتیناک الکوثر کا کیا معنی ہے؟ الکوثر کیا ہے؟ قالت نہر، کہنے لگی یہ نہر ہے، اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. شاطئاہ علیہ در مجوف، شاطئاہ اس کے دونوں کنارے، علیہ ان پر، در موتی ہیں، مجوف خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے. آنیتہ اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد النجوم، ستاروں کی گنتی کے برابر ہے. ستارے کتنے ہیں گن سکتے ہیں؟ انگنت. رواہ زکریا و ابو الاحوص و مطرف عن ابی اسحاق. تو انا آتیناک الکوثر کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال فی الکوثر هو الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. قال ابو بشر قلت لسعید بن جبیر، ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگرد تھے، فإن الناس يزعمون انه نہر، کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے، فی الجنت جنت میں. فقال سعید، تو سعید کہتے ہیں النہر الذی فی الجنت، کہ وہ جنت والی جو نہر ہے، من الخیر اس خیر میں سے ہے، الذی آتاہ اللہ ایاہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. تو کوثر کا لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے کثرت سے ہے، اس سے مراد خیر کثیر ہے، جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں. اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے جنت میں نہر کوثر وہ اسی خیر کثیر کا حصہ ہے، یعنی خیر کثیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوض وغیرہ. اسی طرح حوض کوثر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا ہے. اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئیں گے. اس حوض میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا، اس طرح تطبیق ہو جاتی. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے، تو عمومی لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیر کثیر ہی عطا کی گئی تھی. اور پھر خصوصی معنی کیا ہے؟ نہر کوثر اور حوض کوثر. حوض کوثر میدان حشر میں ہے، جس سے پانی آئے گا کہاں سے؟ نہر کوثر سے. اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکر کثیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئی، یہ سب بھی خیر کثیر میں شامل ہے. دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیر کثیر میں شامل؟ فتوحات،
بلند مقام اور ذکر کثیر. نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. آپ پر نیند سی طاری ہوئی, پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا, مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھی, اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, بے شک وہ ایک نہر ہے, مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے, اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو حوض کوثر کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوثر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یا سنتا ہی رہتا ہے, لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم, تو ان کو ذرا دوہرا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان ہے. پھر اسی طرح یہ سطح زمین پر بہتی نہر ہے, اندر کھڈوں میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے کوثر عطا کی گئی, وہ ایک نہر ہے جو گویا کہ سطح زمین کے اوپر بہتی ہے. حوض کوثر کی مٹی جو ہے, آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی, یعنی خوشبودار. اس میں کنکریاں بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے, یعنی سطح پر ہوتی ہے نا کنکریاں پانی کی سطح پر, تو وہ موتی تھے. جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے 2 پرنالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں. اس صحیح ترغیب و ترغیب سے, یعنی 2 پرنالے جو جنت سے پھوٹتے ہیں, ایک چاندی کا اور ایک سونے کا, وہ اس حوض میں گرتا ہے. حوض پر سونے اور چاندی کے برتن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم دیکھو گے کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے, یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے. اور پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے, ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہو. پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں. اس کا پانی ٹھنڈا, میٹھا اور خوشبودار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے. حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا, مسک سے زیادہ خوشبودار, اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے. آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں. پھر جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا, اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا. سبحان اللہ, یہ تاثیر ہے اس کی. دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں, یہ کھا لو, وہ پی لو, یہ لگا لو تاکہ رنگ صاف ہو جائے. اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا. اس نہر پر پرندے بھی ہیں. فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا. لیکن کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے. وہ کون ہیں؟ جو بدعت کرنے والے ہیں, جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا. آپ فرمائیں گے یہ دور ہو جائیں, دور ہو جائیں. یہ ڈسکرپشن پڑھ کے پھر شوق بڑھ جاتا ہے نا, اور سنت پر عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ سنت کا پابند بنائے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں, آپ کا اتباع کریں.